السلام علیکم۔ خوبصورت بائی بشرا رحمان ایپیسوڈ۔ رملی کو معاذ پر ترس آیا جس نے ایک حسین ترین بچے کی تصویر لا کر سامنے لٹکا دی تھی۔ چاہتا ہوگا کہ بچہ خوبصورت ہو، اس کی طرح مکروہ صورت نہ ہو۔ اسی خوف سے رملی نے کبھی معاذ کا چہرہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک چٹتی سی نگاہ ڈالتی اور چرا لیتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی اگر اس کی لڑکی پیدا ہو گئی اور اس کی ساری صورت معاذ پر چلی گئی تو کیا ہوگا۔ نہیں، وہ لرز جاتی۔ اگر لڑکی کی صورت معاذ پر چلی گئی تو راتوں رات اس کا گلا گھونٹ دے گی، مگر کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ رملی کی نظریں بے تابانہ سارے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پورے کمرے کا ماحول بڑا پراسرار اور رومانٹک ہو رہا تھا۔ ہر شے صاف ستھری تھی۔ پھولوں کی ہلکی ہلکی خوشبو جذبات کو چھیڑ رہی تھی۔ ارد گرد کتنا حسن تھا، خاص طور پر بستر پر۔ اس پر گلابی رنگ کی پرنٹڈ ریشمی چادر بچھی تھی جس پر جا بجا دل بنا تھا، جس میں ایک تیر پیوست تھا۔ معاذ کے خیالات رومانٹک تھے۔ وہ زندگی میں خوبصورتیاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر کاش وہ خود بھی اتنا خوبصورت ہوتا۔ وہ بیٹھی اپنے باغی جذبوں سے لڑ رہی تھی کہ معاذ آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی رملی پر پھر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ سلیپنگ سوٹ اٹھا کر غسل خانے میں گیا تو رملی بے اختیار اٹھ کر اپنی سوٹ کیس کے پاس جا بیٹھی اور کپڑے نکال کر الماریوں میں جمانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو جان؟ معاذ نے آ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم یہ مشقت نہ کرو، صبح میں لٹکا دوں گا۔ مگر یہ مشقت نہیں ہے، میرا کام ہے۔ اجی نہیں، اس نے رملی کو پکڑ کر بستر پر بٹھا دیا۔ تم کام اس وقت کیا کرو جب میں گھر پہ نہیں ہوتا۔ رملی خاموش ہو گئی۔ معاذ نے اس کے کپڑے دوبارہ وہیں رکھ دیا۔ رملی کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ خاموشی سے بستر پر دراز ہوگی اور سوچنے لگی قید کی اس رات سے کیسے بچا جائے۔ پورے 3 مہینے وہ معاذ سے دور رہی تھی اور 3 مہینے عافیت سے گزر گئے تھے، مگر آج کی رات سے اسے پھر ڈر آ رہا تھا۔ اپنے تھوڑے سے کام ختم کر کے معاذ اس کے پاس آ گیا، مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ رملی نے آنکھیں موند لیں۔ اذیت کا وہی لمحہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ پچھلی 150 راتوں سے وہ اس لمحے سے تھر تھرا رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ لمحہ تقدیر کا پرتو ہے، اس کو مغلوب کر لے گا، اس کو مغلوب کر لے گا، اس کو مغلوب کر لے گا۔ اپنے سارے وجود کو خالی کر کے ذرا سی دیر کو احساس کے برزخ میں رکنا پڑے گا۔ اپنے من کو اپنے تن سے جدا کرنا پڑے گا، 2 حصوں میں بٹ جانا پڑے گا۔ تن کسی ناپسندیدہ شخص کے حوالے کرنا ہی جی جان سے گزر جاتا ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ اس نے اپنے تن کی گٹھڑی خالی کر دی تھی، روح اور احساس کو نکال کر خالی خول معاذ کے حوالے کر دیا تھا۔ خالی خول میں جب تخلیق کا موتی ڈال کر معاذ نے اس کے تن کو بوجھل کر دیا تو اسے اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی۔ توبہ توبہ! کسی ایسے شخص کی محبت کا بار اٹھانا جس سے تم نفرت کرتے ہو، اس کی خلوت کا امین بن جانا جسے دیکھنے کو جی نہ چاہے۔ نیند میں تو ایک روح اپنے آپ نکل جاتی ہے، مگر جاگتے میں اپنی روح کا نکالنا کس قدر کٹھن کام ہے۔ ان جان گسل لمحوں سے پہلے بھی کئی بار گزری تھی، مگر آج پھر۔ جب معاذ اس کے قریب لیٹا تو اس نے کہا، پلیز بتی بجھا دیں۔ بجھا دوں بتی؟ پہلے تم سے کچھ باتیں کر لوں، اتنے دنوں کے بعد آئی ہو۔ نہیں، وہ تلخی سے بولی، پہلے بتی بجھا دیں، مجھے روشنی اچھی نہیں لگتی۔ عجیب بات ہے۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بجھا دی، پھر آ کر لیٹ گیا اور مد بھری آواز میں بولا، اتنی خوبصورت لڑکی کی خلوت میسر ہو اور آدمی اس کی صورت دیکھنے سے محروم رہے، یہ ظلم تم کیوں کرتی ہو؟ رملی خاموش رہی۔ میں تمہارے ساتھ باتیں کرتے وقت تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اندھیرے میں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ رملی نے اپنا بازو آنکھوں سے ہٹا کر جواب دیا، مگر تم اندھیرے میں بھی کب باتیں کرتی ہو؟ تم تو گمسم ہو جاتی ہو۔ رملی چپ ہو گئی۔ سو گئی ہو؟ نہیں تو پھر کیا بات ہے؟ سن رہی ہوں، مجھے سننا اچھا لگتا ہے۔ سننے والے بھی ہنکارہ بھرا کرتے ہیں۔ آپ سنائیں نا۔ معاذ نے اس کی طرف منہ موڑ لیا۔ رملی کا دم سینے میں گھٹنے لگا۔ اس کا بازو مضبوط تھا، فولاد کی طرح، ہاتھ گرم تھا، آگ کی طرح، سانس خوشبودار تھی، سوندھی مٹی کی طرح۔ اس کے اندر سے ایک تڑپا دینے والی آنچ آ رہی تھی، مگر رملی کا ہاتھ اس کے چہرے سے چھو گیا۔ وہی گھڑے، وہی اونچا نیچا چہرہ، ننھی ننھی کالی کالی کٹوریاں،
رملی کا تن مردہ ہو گیا۔ اسے یوں لگا ڈریکولا رفتہ رفتہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ اپنے لمبے دانت اس نے اس کی گردن میں گاڑ دیے ہیں اور اس کا لہو پی رہا ہے۔ وہ اب مری کہ تب مری۔ صبح اٹھی تو یوں لگا پیاس کے صحرا میں وہ تنہا کھڑی ہے۔ پانی پانی پانی، جذبات کے تپتے الاؤ محبت کا پانی مانگ رہے ہیں۔ چاروں طرف سوکھی ریت کے بگولے ہیں اور وہ کھردرا آسمان۔ ایسے میں ایک مکروہ صورت آدمی پانی کا پیالہ لے کر کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے، اتنی شدید پیاس کے باوجود کہ خواہشوں کے کمل ہونٹوں کی طرح مرجھائے رہے ہیں۔ اس بدبودار آدمی سے پانی لے کر پینے کو دل نہیں چاہتا، اور اسی بدبودار آدمی نے اس کی رضا رغبت دیکھے بغیر اس کے تن کو اپنے رشتے میں باندھ لیا تھا۔ انسانی رشتوں کی جڑ اس کے اندر پروان چڑھی تھی۔ اسے اپنے پھولے ہوئے جسم سے گھن آنے لگی۔ جس مرد کو عورت پیار نہ کر سکے اس کے بچے کا بوجھ کیوں کر برداشت کر سکتی ہے، اور پھر اس کے بچے کو کیسے پال سکتی ہے؟ جس کی صورت دیکھنے کو دل نہ چاہے، اس کی تنہائیوں کی امانت اٹھائے پھرنا اور صبح کے وقت اپنی پیاسی روح کو تڑپتا اور کلستا دیکھنا اور دنیا کو ہنس ہنس کر دکھانا، اس سے بڑی بددیانتی اور کیا ہوگی؟ ہسپتال سے آنے کے بعد آج پھر اس کی طبیعت غسل مند سی ہو گئی تھی، اس لیے وہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر باہر آ گئی۔ معاذ تو صبح 8 بجے ہی دفتر چلا گیا تھا۔ بے جی نے اسے دیکھ کر اپنی اینک اتار دی اور بولی، ووٹی ناشتے میں کیا لوگی؟ جی نہیں چاہ رہا بے جی، یہ کہہ کر وہ تب سے کرسی پر بیٹھ گئی اور تازہ اخبار ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بے جی فرش پر بیٹھی میلی نواڑ کے گولے بنا رہی تھیں۔ اس کو وہیں چھوڑا، اٹھ کر نل پر ہاتھ دھوئے، پھر رملی کے قریب ہی کرسی پر آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، زرد سی رنگت ہو رہی ہے تیری، ویسے تو ان دنوں میں رنگ زرد ہو ہی جاتا ہے، مگر تو کچھ کھاتی بھی تو نہیں؟ کھاتی تو ہوں بے جی۔ کیا کھاتی ہے؟ رات میں نے دیکھ لیا تھا، پودینے کی چٹنی سے ذرا سی روٹی کھائی تھی۔ بے جی مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں میں جانتی ہوں، پتہ نہیں یہ موئی طبیعت کب سنبھلے گی، طاقت کی گولیاں کھا رہی ہوں نا؟ جی ہاں، اب خیر سے 5واں لگا ہے، طبیعت ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ رملی چپ رہی۔ ایسا کرو ٹھنڈا دودھ پی لو۔ پی لوں گی بے جی، میں لا دیتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ رملی کھڑی ہوگی، میں خود ہی فریج میں سے لے آؤں گی۔ ارے نہیں تم بیٹھو اخبار دیکھو۔ بے جی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اف کتنی چاقو چوبند ہیں، رملی نے سوچا، جبکہ کاہلی کے مارے اس کا اٹھنا محال ہے۔ یہ اگلے وقتوں کے لوگ بھی کتنے برکتوں والے ہوتے ہیں۔ بے جی ٹھنڈے ٹھار دودھ کا گلاس لے آئیں، ساتھ ایک سیب بھی اٹھا لائیں۔ خالی معدے دودھ نہ پیو، اس طرح پہلے سیب کھا لو۔ رملی نے دونوں چیزیں پکڑ لی۔ چھری نہیں لائی میں، دانتوں سے کاٹ کر کھاؤ۔ یہ موئی نئی نسل ہر کام میں چھری کانٹا استعمال کرنے لگی ہے، اس لیے تو سب کے دانت کمزور ہو گئے ہیں۔ تم سیب دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو، تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں، ان کی حفاظت کیا کرو۔ دیکھو مجھے دیکھو، میرے دانت اب تک محفوظ ہیں اور مضبوط ہیں۔ یہ کس طرح ہوا بے جی؟ رملی نے سیب میں دانت گاڑ کے پوچھا۔ باسی روٹی کھانے سے؟ جی ہاں ہاں، میں صبح کا ناشتہ ہمیشہ باسی روٹی سے کرتی ہوں۔ باسی روٹی کو بہت چبانا پڑتا ہے، چبانے سے دانتوں اور مسوڑوں کی ورزش ہوتی رہتی ہے۔ میں صبح کو تھوڑا سا مکھن اور باسی روٹی کھاتی ہوں، اس کے بعد دودھ یا چھاچھ پی لیتی ہوں۔ سارا دن کچھ کھانے کی حاجت نہیں رہتی۔ ہاں بڑھاپا ہے، اگر درمیان میں کمزوری محسوس ہو تو کوئی پھل وغیرہ یا بسکٹ لے لیتی ہوں۔ کھانا صرف شام کو کھاتی ہوں۔ رات کا کھانا دیر سے نہیں کھانا چاہیے، کھانا سونے سے پہلے ہضم ہو جانا چاہیے، بس یہ ہے میری صحت کا راز۔ بے جی باسی روٹی کے علاوہ اور کون سی چیزیں دانتوں کو مضبوط کرتی ہیں؟ بے جی نے رملی کے دانتوں کی تعریف کی تو اسے واقعی اپنے دانتوں کی بقا کا خیال آ گیا۔ سخت چیزیں کھانی چاہیے، مثلا گنا، گنڈیریاں، چنے، مکئی کا بھٹا۔ رملی ہنسنے لگی۔ یہ چیزیں تو ہر کوئی کھاتا ہے بے جی۔ ہر کوئی نہیں کھاتا ووٹی۔ بے جی پھر اٹھ کر نواڑ کے پاس جا بیٹھی۔ آج کل بچے ڈبل روٹی سے ناشتہ کرتے ہیں، پراٹھا اور دہی پسند کرتے ہیں۔ رات کی روٹی کھانا تو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حکماں کہتے ہیں باسی روٹی معدے کو معتدل کر دیتی ہے، اور گنڈیریاں چنے کون پسند کرتا ہے؟ بچے تو چنگم، چاکلیٹ، ٹافیاں، گولیاں پسند کرتے ہیں۔ اس پر رملی پھر ہنسنے لگی۔ چاکلیٹ اور چنگم اس کی بھی کمزوری تھی۔ پورا سیب کھا چکنے کے بعد اس نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ بے جی نے احتیاطاً دودھ میں ایک چمچ روح افزا کا ڈال دیا تھا، جس سے دودھ کا ذائقہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ بے جی کتنی عقل مند ہیں، وہ دل میں سوچنے لگی، یہ سارے گر جانتی ہیں،
بے جی، وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے قریب چلی گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دور بیٹھو ووٹی۔ انہوں نے ہاتھ سے اس کو روکا۔ یہ میلی نواڑ ہے، کہیں اس کی بھیڑ سے تمہیں چھینکیں نہ آنے لگیں۔ میں نے سارے پلنگ ادھڑوا لیے ہیں، سردی شروع ہونے والی ہے، موسم بدلنے سے پہلے پہلے سارے نواڑ دھلوا کے پلنگ پھر سے بنوا لوں گی۔ مجھے میلے بستر اور میلی مسہریاں پسند نہیں ہیں۔ رملی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو 4-5 مسہریوں کے کٹہرے ایک دوسرے میں پھنسے کھڑے تھے۔ انہیں غور سے دیکھنے لگی تو دور ایک جھولا نما چیز بھی نظر آئی۔ وہ کیا ہے بیجی؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا تو بیجی مسکرانے لگی۔ ابھی تجھے دکھانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب تو نے پوچھ ہی لیا تو بتا دیتی ہوں، یہ میرے معاذ کا جھولا ہے۔ معاذ کا جھولا ہے؟ رملی نے حیرت سے دہرایا۔ اور آپ نے ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ کیا صدیاں گزر گئی ہیں ووٹی؟ بیجی نے مڑ کر رملی کے حیران چہرے کو دیکھا۔ خیر سے میرا معاذ ابھی 30 برس کا ہے۔ 30 برس تو خواب کی طرح گزر گئے۔ اس جھولے میں وہ صرف 1 سال سویا تھا۔ جب چلنے لگا تو اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ ایاز صاحب نے یہ جھولا بڑے ارمانوں سے بنوا کر دیا تھا۔ مستری کو بلوا کر گھر میں بٹھا لیا تھا، ساگوان کی لکڑی منگوا کر دی تھی، سارے جھولے پر چاندی کے گھنگرو لگوائے تھے، خالص ریشم کی ڈوریاں لگوائیں۔ رملی اٹھ کر اس جھولے کے پاس چلی گئی۔ چاندی کے گھنگرو کالے ہو چکے تھے اور ریشم کی ڈوریاں اپنی اصلی رنگت کھو چکی تھیں۔ جھولا ویسے بہت خوبصورت تھا، گو رنگ روغن اکھڑا ہوا تھا۔ رملی ہاتھ سے چھو کر اسے ہلانے لگی اور تصور میں ایک چھوٹے بچے کو اس میں جھولتا دیکھنے لگی۔ اسی وقت اسے خیال آیا کہ جب معاذ پیدا ہوا ہوگا تو یقیناً اور بچوں کی طرح خوبصورت اور صحت مند ہوگا۔ سب اسے چمکارتے ہوں گے، پیار کرتے ہوں گے۔ اس کا دل چاہا وہ بیجی سے پوچھے، بیجی، معاذ کو چیچک کب نکلی تھی؟ اس کا رنگ کالا کیسے ہو گیا؟ کیا اس جھولے میں پڑے پڑے یا؟ لیکن بیجی خود ہی اس کے قریب آ گئی اور وہ ایسا بے ہودہ سوال کرنے سے بچ گئی۔ بیجی کی بوڑھی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک پیدا ہوئی اور چہرے کی ہر لکیر مسکرانے لگی۔ وہ ایک میلا کپڑا اٹھا کر جھولا جھاڑنے لگی، جھاڑتے ہوئے بولی، یہ جھولا میں نے سنبھال کر رکھ دیا تھا اور سوچا تھا کہ معاذ کے بچے کو دوں گی۔ اللہ کا شکر ہے اس نے یہ دن دکھایا۔ اب میرا پوتا خیر سے اس جھولے میں جھولے گا۔ آج میں نے اسے سٹور سے نکلوایا ہے، ملازم کسی مستری کو بلانے گیا ہے، وہ اس کی مرمت کر کے اس پر نیا رنگ روغن کرے گا، نئی ڈوریاں ڈالے گا اور چاندی کے گھنگرو بھی پالش کروائے جائیں گے۔ پھر میں اپنے پوتے کے لیے نیا اور خوبصورت بستر بنواؤں گی اور اس کی پیدائش تک اس جھولے کو اپنے کمرے میں رکھ چھوڑوں گی۔ ووٹی ایک دم لہجہ بدل کر بولی، میں اپنے پوتے کو اپنے کمرے میں سلاؤں گی؟ کیا خبر وہ رات کو روتا رہے اور تم اٹھ ہی نہ سکو۔ اس پر عملی کو پھر بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ اس سے بیجی بالکل شیخ چلی نظر آنے لگی، لیکن ہنس کر کہنے لگی، بیجی آپ اتنے وسوق سے پوتا پوتا کہہ رہی ہیں، اگر پوتی ہوگی تو کیا ہے، مجھے پوتی 7 لڑکوں کے برابر ہوگی۔ میری بھی تو پہلوٹی کی لڑکی ہی ہوئی تھی، مگر اس کا چہرہ غور سے دیکھ کر بولی، تیرا چہرہ اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تیرے لڑکا ہوگا، ایسا چاند سا، میرے معاذ جیسا۔ کھڑے کھڑے رملی کے دل میں ٹیس اٹھی۔ ہر عورت اپنے بچے کو چاند سا کہتی ہے، پتہ نہیں اس کا بچہ کیسا ہوگا جس کے لیے اس کے دل میں ابھی تک کوئی نرم گوشہ نہیں بن سکا تھا۔ ایسے لگتا تھا اس کا دل مر گیا ہے، اور کبھی وہ دل میں دعا کرتی، کاش ڈلیوری کے وقت وہ مر جائے۔ پتہ نہیں زندہ رہنے کی خواہش معدوم کیوں ہوتی جا رہی تھی اس کے اندر۔ رات کو بھی اکثر بھیانک خواب دیکھتی اور ڈر کر اٹھ جاتی، دھیرے دھیرے اندر کی جانب کھسکنے لگتی تو بیجی نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو ووٹی؟ وہ جواب دینے کی بجائے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی، ٹانگوں میں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ بیجی، تھوڑی دیر بعد رملی نے زور لگا کر کہا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں پتہ نہیں میں اتنی اچھی ماں بن سکوں گی یا نہیں جتنی اچھی ماں آپ ہیں۔ لے اور سن۔ بیجی پلٹ کر بولی، نیکوں کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ جس دن میں نے تیری ماں کو دیکھا تھا نا، بسم اللہ کہا تھا، اور تیرا باپ، واہ واہ سبحان اللہ، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ میں نے تو گھر آتے ہی معاذ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ نے بڑے بھلے مانس لوگوں سے ملا دیا ہے، اور ایک لڑکی بھی ہے ان کی چاند سی، میں تو جھولی پھیلا دوں گی ان کے آگے۔ معاذ نے مجھے منع بھی کیا، بولا ماں اس طرح ٹھیک نہیں لگتا، چند دن کی تو ملاقات ہے، حاجی صاحب کیا سوچیں گے، اور جو میں اس کی سنتی تو آج یہاں ہوتی۔ ووٹی یاد رکھنا، والدین کو دیکھ کر لڑکی یا لڑکے کا رشتہ طے کرنا چاہیے،
لڑکی کے اندر اس کی ماں بولتی ہے۔ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہر قسم کے حالات میں گزارا کر لیتی ہیں۔ کوئی بات اپنی منشا کے خلاف بھی ہو تو پی جاتی ہیں، زمانے کو تماشا نہیں دکھاتی۔ میں نے اللہ سے جیسا گھرانہ مانگا تھا اللہ نے مجھے ویسا دے دیا۔ رملی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو دن رات تیرے والدین کو دعائیں دیتی ہوں جنہوں نے تیرے جیسی نیک سیرت لڑکی ہمیں دے دی۔ رملی کھڑی ہو گئی۔ تم بھی انشاءاللہ ویسی ہی ماں بنو گی، ابھی تو خود بچی ہو۔ رملی نے اپنے آنسو پلکوں پر روکے اور کانپتی آواز میں صرف اتنا کہا، بے جی، میرے خیال میں آپ خود ایک آئیڈیل ماں ہیں، اللہ ایسی ماں ہر ایک کو دے۔ اور پھر ہولے ہولے قدم دھرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ گیلے بال خشک ہو گئے تھے۔ ان کو چھو کر جو شیشے سے آنکھ ملائی تو پلکوں میں پھنسے ہوئے کئی آنسو ادھر ادھر لڑک گئے۔ ابا جی نے کہا تھا ہماری لڑکی میں لچک ہے، ہر قسم کے حالات میں ڈل جاتی ہے۔ بے جی کہتی ہیں تو نیکوں کی اولاد ہے، تیری تربیت میں کھوٹ نہیں۔ دل کہتا ہے بھاگ جا یہاں سے، بھاگ جا۔ ایک زندگی اور وہ بھی اتنی قیمتی، ایک دل اور اس کو یوں ساری عمر تڑپتا دیکھو گی، اور زندگی کی انمول راتیں ایک کالے دیو کی نظر کرتی رہو گی۔ اف خدایا، وہ بے جان ہو کر اپنے بستر پر گر گئی۔ اس روز صبح ہی صبح امی کا فون آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کسرا باجی کے میاں کا راولپنڈی میں ٹرانسفر ہو گیا ہے، پرسوں وہ لوگ جا رہے ہیں اور کل امی جان نے سارے خاندان کو بلایا ہے کھانے پر، تم بے جی اور معاذ بھی آ جانا۔ رملی نے یہ سنتے ہی بے جی کو بتا دیا۔ معاذ اس وقت دفتر گیا ہوا تھا۔ بے جی خوش دلی سے بولی، ضرور چلوں گی۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا کہنے لگی، ووٹی تم تو جانتی ہو میں رات کا کھانا تو شام کے 6 بجے ہی کھا لیتی ہوں، دیر سے کھانا کھاؤں گی تو مجھ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور دعوتوں میں لوگ عام طور پر دیر سے کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، رملی نے مسکرا کر کہا، بس مجھے وہاں کھانا کھانے پر مجبور نہ کرنا، ویسے میرا دل بہت چاہ رہا ہے جانے کو، اسی بہانے تمہاری امی اور بہنوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ کسرا تو ویسے بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ہاں کسرا باجی ہر ایک کو اچھی لگتی تھی۔ کسرا باجی رملی سے 3 سال بڑی تھی اور 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ پہلے سال ایک بیٹی ہوئی تھی۔ ان دنوں پھر امید سے تھیں، بیزار تھیں اور ہر درجہ تنگ۔ ان کے شوہر اتنے ہی رنگین مزاج اور زندہ دل تھے، آج یہاں تو کل وہاں۔ انہیں گھومنے پھرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ بینک میں ملازم تھے، نام شاندار جمال اور دیکھنے میں بڑی شاندار پرسنالٹی رکھتے تھے۔ کسرا باجی اپنی ساری بہنوں میں کم رو تھیں۔ بڑی دونوں بہنیں طوبہ آپا اور خضرا آپا بہت حسین تھیں۔ ان دونوں کے شوہر بس مناسب ہی تھے۔ خوش اخلاق اور سلیقہ مندی کی وجہ سے وہ دونوں اپنے اپنے گھر میں خوش تھیں۔ دونوں کے شوہر کاروباری تھے۔ کسرا باجی کا قد بھی چھوٹا تھا اور رنگ بھی سانولا تھا۔ سب کہتے تھے یہ اپنی ایک پھوپھی پہ چلی گئی ہے، مگر سورج سے کچھو باجی نے جو مار کھائی تھی اسے مزاج میں پورا کر دکھایا تھا۔ ایسی خوش مزاج، شیریں گفتار اور سوگڑ ہنر مند تھیں کہ راہ جاتوں کا دل مو لیتیں۔ سب کہتے تھے اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے کچھو باجی اپنے گھر میں راج کریں گی، انہیں لوگوں کو دیوانہ بنانا آتا ہے۔ اور واقعی انہیں ایسا خوبرو بانکا چھبیلا دولہا ملا تھا، سب دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ رملی کو خاص طور پر شان بھائی بہت پسند آئے تھے۔ واہ واہ کیا قد و قامت تھی، جیسے کھجور کا سیدھا سالم اور سدا بہار درخت، کھلاڑیوں جیسی چوڑی چھاتی، صاف رنگت اور خوبصورت بال، بالکل کسی انگریزی فلم کے ہیرو لگتے، اور پھر ایسا شگفتہ مزاج کہ ہنسا ہنسا کر پیٹ میں بل ڈال دیتے۔ رملی اور شان بھائی کی بڑی جلدی دوستی ہو گئی تھی، اسے تنگ بھی بہت کرتے اور پیار بھی بہت کرتے۔ پیار تو رملی کو کچھو باجی بھی بہت کرتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی دونوں ایک جان دو قالب تھیں، کیونکہ دونوں کا فرق بہت کم تھا، اور بڑی دونوں بہنوں کی شادی کے بعد دونوں کو اکٹھے رہنے کا بہت موقع ملا تھا۔ ان کی شادی ہوگی تو بھی ذرا ذرا سی بات لے کر رملی کچھو باجی کے ہاتھ دوڑ پڑتی، مگر اب کچھو باجی اپنی مصیبتوں میں پڑ گئی تھیں اور وہ ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے خود پھنس گئی تھی۔ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کچھو باجی کے ہاں جائے اور دل کا بوجھ ہلکا کر کے آئے، مگر ان کی ٹرانسفر کی خبر سنی تو آزردہ ہو گئی۔ بڑی دونوں بہنیں اسی شہر میں رہتی تھیں اور ظاہر ہے کچھو باجی خود کتنی سوگوار ہوں گی۔ رملی اندر آ کر اپنے کپڑوں کی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ رات کو کون سے کپڑے پہن کر جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ سوچ رہی تھی، اے کاش معاذ اس کے ساتھ نہ جائے، وہاں سارا خاندان اکٹھا ہوگا،
جب لوگ اسے معاذ کے ساتھ دیکھتے تو اسے بہت شرم آتی، جی چاہتا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کے بعض رشتہ دار جن کو وہ گھاس نہیں ڈالتی تھی بڑی طنزیہ نظروں سے دیکھتے تھے اور بات کرتے وقت کوئی کچوکا لگا دیتے تھے، وہ اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی۔ شام کو معاذ آیا تو رملی نے آہستہ سے امی جان کا پیغام دے دیا۔ خوش ہو کر بولا، ضرور چلیں گے، کسرا باجی تو میری فیورٹ سالی ہیں، ان سے ملنے جاؤں گا۔ کتنے بجے چلیں گے؟ میں ذرا چائے پی لوں اور نہا دھو کر کپڑے بدلوں۔ رملی نے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر کہا، جیسے کپڑے بدل کر نہا دھو کر تمہارا روپ ہی بدل جائے گا۔ اتنی دیر میں تم تیار ہو جاؤ، اور کیا بیجی بھی جا رہی ہیں؟ جی ہاں، امی نے کہا تھا انہیں ضرور لائیں، اور وہ بھی جانا چاہتی ہیں۔ کیا وہ اتنی دیر بیٹھ سکیں گی؟ کیوں نہیں بیٹھیں گی، وہ تو اپنی خوشی سے جا رہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مجھے چائے دے کر تم تیار ہو جاؤ، تیاری شروع کرو۔ معاذ باہر نکل کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ بیجی پہلے سفید چکن کی قمیض، سفید سلک کی شلوار اور ملتانی کشیدے کا سفید دوپٹہ اوڑھے ٹرالی پر چائے کا سامان لگائے بیٹھی تھیں۔ معاذ تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا، بیجی کے ساتھ گپ شپ لگائی، پھر چائے پی کر اندر آ گیا۔ دیکھا تو رملی تیار ہو چکی تھی۔ میکے جانا ہو تو یہ لڑکیاں کتنی جلدی تیار ہو جاتی ہیں۔ معاذ نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا۔ آج اس نے گلابی رنگ کی پرنٹڈ ساڑی پہنی تھی اور اس کو اپنے پیٹ کے ارد گرد اس طرح لپیٹا تھا کہ پیٹ نمایاں نہ ہو، لیکن پیٹ پھر بھی چگلی کھا رہا تھا۔ آج کل اسے کوئی قمیض پوری نہ آتی تھی، ساڑی کو یوں لپیٹنے سے بڑے بڑے گولے نمایاں ہو گئے تھے۔ چہرے پر ایک آسمانی چھب تھی جو تخلیق ان لمحوں میں عورت کا مقدر بن جاتی ہے۔ آنکھیں چمک رہی تھیں مگر ہونٹوں پر سوز تھا، ٹھہری ٹھہری، اداس اداس، گمسم، بیزار سی، اکھڑی ہوئی مگر سنوری ہوئی۔ وہ عجیب طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ معاذ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، میک اپ نہیں کرو گی؟ رملی نے منہ پھیر لیا، اچھا نہیں لگتا کیا میں یا میک اپ؟ رملی لرز گئی، اس نے آنکھیں جھکا لیں، کہیں آنکھیں تو سارا راز فاش نہیں کر رہی۔ مجھے آج کل خوشبو اچھی نہیں لگتی، لپسٹک کی خوشبو، پاؤڈر کی خوشبو، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کی خوشبو، کولون، پرفیوم، ہر چیز میں کہیں میں بھی شامل تو نہیں؟ معاذ شوخی سے اس کے رخسار چھو کر بولا۔ رملی ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ اور قریب آیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں بھی برا لگتا ہوں؟ نہیں، وہ گھبرا کر جلدی سے بولی، مگر یہ خوشبو جو آپ لگاتے ہیں، یہ سگریٹ کی خوشبو، آفٹر شیو کی خوشبو، بس ہر قسم کی خوشبو سے وحشت ہوتی ہے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ معاذ پیار سے بولا، یہ تو ایک قدرتی تبدیلی ہے، آج سے میں خوشبو لگانا بند کر دوں گا۔ نہیں نہیں، آپ سب کچھ کریں گے مگر مجھے، وہ پھر کہتے کہتے رکی۔ کیا کہنے چلی تھی وہ؟ مگر مجھے ہاتھ نہ لگائیں بس۔ معاذ نے فقرہ پورا کر دیا اور وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ کیسا واہیات لگ رہا تھا ہنستا ہوا۔ بھئی کیوں نہ ہاتھ لگاؤں؟ وہ آگے بڑھ آیا اور اس کا بازو تھام لیا۔ اس قدر خوبصورت ہو رہی تم آج کل کہ جی چاہتا ہے تم پر سے قربان ہو جاؤں، کاش ہو جاؤ۔ اس قدر روپ ہے تم پر آج کل کہ نظر بڑھ کر نہیں دیکھتا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ کہیں نظر بٹوں کی بھی نظر لگی ہے؟ رملی کا جی چاہ کے کھلکھلا کر ہنستے، بھلا ایک بدصورت آدمی کے بچے کا روپ اتنا نکھرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اسے شرماتا دیکھ کر ذرا شوق ہونا چاہتا تھا۔ اس پر رملی نے جلدی سے کہا، 7 بج گئے ہیں، ذرا جلدی کریں پلیز۔ اوہ 7 بج گئے؟ یہ کہہ کر معاذ نے رملی کو چھوڑا اور غسل خانے کی طرف رخ کیا، اور رملی اپنے دل میں کروٹیں لینے والی نفرت، جو چہرے سے ظاہر ہونے والی اذیت کو جیسے تھپکیاں دے دے کر سلانے لگی، اور اس کے ساتھ امی کے ہاں جانے پر اپنے دل اور دماغ کو راضی کرنے لگی۔ رملی اپنے منہ پر تکیہ رکھے یوں لیٹی تھی جیسے آنکھوں کے گرد ہر روشنی بجھا کر وہ اندھیروں میں منہ چھپا لینا چاہتی ہو۔ شادی شدہ زندگی کی سب راتیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتیں، لیکن جب ان میں اپنی رضا اور خوشی شامل نہ ہو تو یہ راتیں قبر کی راتیں بن جاتی ہیں۔ رات کیا آتی ہے مجھ پر کہ عذاب آتا ہے، وہ لیٹی ہوئی یہی سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی بے اختیار سا آنسو لڑک کر کان کی کٹوری میں آ جاتا تھا، کان ذرا سا ٹیڑھا کر کے جسے وہ نکال دیتی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے ہوئے تھے، اپنے پیٹ کا غبار اور سختی صاف محسوس ہو رہی تھی، اور کبھی کبھی ہاتھ کے دباؤ کے نیچے ہلکی سی جنبش ہوتی تھی تو وہ چونک جاتی، ڈر جاتی۔ یہ جنبش
اس کے خون کی شریانوں میں نہ رمجم کا سما پیدا کرتی، نہ اس کے احساس پر پھولوں اور کلیوں کی بارش ہونے لگتی۔ اس وقت وہ تصور میں اپنے بچے کو مجسم کرنا چاہتی۔ ایسا نہیں کہ اس نے نومولود دیکھے نہیں تھے، اپنی 3 بہنوں اور 2 بھائیوں کے بچے دیکھے تھے، ان کو اٹھایا تھا، ان کو کھلایا تھا۔ اس نے بچوں سے بیزاری کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ خوشبودار چمکیلے لچکیلے بچے اسے اچھے لگتے تھے۔ مگر پتہ نہیں کیوں اس کا اپنا بچہ اس کے تصور کے بازوں میں نہیں آتا تھا۔ بچے کی شبیہ دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں غوطہ لگاتی تو معاذ کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ اف اللہ! اسے بکائی آنے لگتی۔ عجیب دور سے گزر رہی تھی، اور پھر جس رات معاذ وصل اور دیوانگی کو یکجا کر دیتا، صبح اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ کب تک، آخر کب تک وہ تن کے لٹنے پر من کی آگ بکاس سنتی رہے گی۔ یہ لٹنا نہیں ہے، اس کا دماغ کہتا، یہ شادی شدہ زندگی کا حسن ہے اور عین شرع کے مطابق ہے۔ تب اسے کوئی جائے قرار نہ ملتی، بس یوں ہی تکیہ منہ پر رکھ کر چہرے کو اندھیری غار میں چھپا لیتی، آنکھیں موند لیتی اور اندر باہر کی آوازوں سے چھپ جاتی۔ اتنے میں بیجی اسے پکارتی ہوئی اندر آ گئی۔ اے ووٹی، اے ووٹی! اس نے پھر بھی تکیہ منہ سے نہیں ہٹایا تو زور سے بولی، کیسی ہو ووٹی؟ طبیعت زیادہ خراب تو نہیں؟ جی نہیں، وہ خیالوں سے نکلی اور تکیہ دور پھینک کر اٹھ بیٹھی۔ پھر اس طرح کیوں لیٹی ہو؟ بس سستی سی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے لمبے بال لپیٹنے لگی۔ تمہاری امی کا فون آیا ہے، تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اچھا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی، سلیپر پہنے اور اپنی قمیض درست کرتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ کیا بات ہے؟ تمہاری آواز کچھ بھاری سی ہو رہی ہے، امی نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ سو رہی تھی امی، اور کچھ نہیں۔ ابھی تک سو رہی تھی؟ امی کے لہجے میں سرزنش تھی۔ جی، رملی نے شرمندگی سے ہنس کر کہا۔ صبح صبح اٹھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ کیا نماز پڑھنے کی عادت چھوٹ گئی ہے؟ اچھا امی، رملی نے بس اتنا کہا۔ کیا کہتی ہوگی تمہاری ساس؟ امی، وہ کچھ نہیں کہتی، بہت اچھی ہیں۔ بہت اچھی ہیں، تبھی تو تم 9 بجے تک سو رہی تھی۔ رملی دکھ سے مسکرائی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ وہ تو پچھلی رات سے جاگ رہی ہے۔ اچھا آپ بتائیں امی، آپ کیسی ہیں؟ ابا جی کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، امی بولی۔ میں آج شام کو پنڈی جا رہی ہوں، خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت تو ہے، شان کا فون آیا تھا، کسرا کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے وہاں جا کر گھر کو سیٹ کرنے میں مشقت کی ہوگی، اس لیے قبل اس وقت تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ شان نے اسے ہسپتال میں تو داخل کروا دیا ہے، مگر وہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ سوچا ہے میں چند دنوں کے لیے چلی جاؤں۔ ہاں امی، آپ ضرور چلی جائیں، رملی نے جلدی سے کہا۔ کچھو باجی کی بھی بچی بھی چھوٹی ہے، اگر وہ ہسپتال میں ہے تو اسے کون دیکھے گا؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں امی، تم بھی ذرا احتیاط کیا کرو۔ جی اچھا امی، اچھا خدا حافظ، وہاں سے تمہیں فون کروں گی۔ امی، رملی ایک دم بولی، میرا بھی پنڈی جانے کو جی چاہتا ہے۔ امی نے کوئی جواب نہیں دیا تو بولی، کچھو باجی کے لیے دل اداس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے مجھے جانے دو، میں وہاں کے حالات دیکھاؤں، پھر تم معاذ اور بیجی سے مشورہ کرنا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو 1 ہفتے کے لیے آ جانا۔ نئی نئی شادی میں یوں ہر وقت گھر سے دور رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ امی جان، انہیں کی اجازت سے تو آؤں گی، اور اگر یہ لوگ اجازت نہیں دیں گے تو نہیں آؤں گی۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، اچھا بیٹا، خدا حافظ۔ خدا حافظ امی۔ رملی اپنے پاؤں گھسیٹتی ہوئی آئی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ نہا دھو کر باہر نکلی تو طبیعت کافی بشاش ہو چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد بیجی کے پاس ہی بیٹھ گئی اور انہیں امی جان کے فون کے بارے میں تفصیلات بتانے لگی، مگر ابھی پنڈی جانے کی بات نہیں کی۔ تیسرے دن امی کا فون پنڈی سے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ کسرا کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اسی وقت رملی کا دل چاہا کہ فوراً کچھو باجی کے پاس چلی جائے۔ 1 ہفتے بعد جب کچھو باجی ہسپتال سے گھر آ گئیں تو اس نے فون پر ان سے بات کی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو کچھو باجی بولیں، رمو، خدا کی قسم آج کل تیری بہت ضرورت ہے، آ جا، امی بھی آج کل میں واپس جانے کا سوچ رہی ہیں۔ رملی اب اس انتظار میں رہنے لگی کہ بیجی سے بات کرے۔ پھر ایک دن موقع مل ہی گیا، چپکے سے ان کے پاس جا بیٹھی اور کہنے لگی، بیجی اگر آپ اجازت دیں تو میں چند دنوں کے لیے پنڈی چلی جاؤں، کچھو باجی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، امی جان واپس آ گئی ہیں اور وہ آج کل اکیلی ہیں، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ بیجی نے حسب عادت اینک اتار کر پہلے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں کی التجا پڑی اور بولی، معاذ آئے تو اس سے بات کرنا۔ بیجی پلیز، رملی نے مچل کر کہا، پہلے آپ ہاں کہہ دینا، پھر میں معاذ سے پوچھ لوں گی۔
دیوانی ہوئی ہے لڑکی، شوہر کی بجائے مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ نہیں بے جی، میں تو آپ سے پوچھوں گی، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا وہ ڈراتا ہے تجھے؟ نہیں نہیں، رملی ہنس پڑی۔ ایسے اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر میں کچھ بھی نہ کہہ سکوں گی۔ بیویاں ہزاروں باتیں منوا لیتی ہیں، تو اتنی سی بات بھی نہیں منوا سکتی؟ نہیں بے جی، رملی نے قریب ہو کر ان کا بازو پکڑ لیا۔ پہلے آپ اجازت دے دینا۔ میری طرف سے تو اجازت ہے، بے جی ہنس کر بولی۔ چلی جاؤ چند دنوں کے لیے۔ ہائے بے جی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ رملی نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بے جی ہنسنے لگی۔ ووٹی، ہوش کر، کچھ دنوں میں تو بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ہاں مگر بے جی، رملی بے خیالی میں بولی، شام کو معاذ آئیں گے نا تو پہلے آپ بات کریں گی؟ کیوں؟ بس مجھے شرم آتی، وہ کہیں گے ابھی 1 مہینہ ممی کے گھر رہ کے آئی ہے اور اب… ہاں کہے گا تو ٹھیک، تو ہی اس بات کا جواب دے لینا۔ ہائے بے جی، اگر آپ بات نہیں کریں گے تو میں رو دوں گی۔ وہ سچ مچ رو پڑی۔ پگلی، کر دوں گی بات، مگر اپنے شوہر سے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہی تو رشتہ ایسا ہے جس سے ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے۔ شام کو معاذ دفتر سے آیا تو بیجی وہیں برآمدے میں بیٹھی تھی، اسے وہیں روک لیا۔ رملی اور بیویوں کے برعکس دل سے چاہا کرتی تھی کہ معاذ دفتر سے آتے ہی پہلے اپنی ماں کے پاس رک جایا کرے۔ اسے اس کا والہانہ پن اچھا نہیں لگتا تھا، حالانکہ اس کی کزنز اور سہیلیاں اکثر اس بات کی شکایت کرتی تھیں کہ ان کے شوہر پہلے ماں کے حضور حاضری دیتے ہیں اور یہ بات انہیں بہت بری لگتی ہے۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ وہ اس بات سے کیوں جلتی ہیں، جبکہ اسے بیجی معاذ سے کہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور وہ چاہتی تھی کہ معاذ اپنا زیادہ وقت بیجی کے ساتھ ہی گزارے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آتا تو رملی کی جان پہ بن جاتی۔ اب جو بیجی نے باہر روک لیا تو خوش ہوگی، آج تو انہوں نے پنڈی جانے کی بات بھی کرنا تھی۔ بہرحال ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بیجی قرینے سے بولی، تو سنا، تیری سالی کے بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ ہاں، معاذ بولا، رملی نے بتایا تھا۔ تو نے مبارکباد دی؟ رملی نے جو فون کر دیا تھا، تم بھی کسی روز بات کر لیتے۔ کر لوں گا، رملی تو خود جانا چاہتی ہے مبارکباد دینے کے لیے۔ آپ سے کس نے کہا؟ خود ہی پوچھ رہی تھی۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے اجازت دے دی۔ دے دی اجازت؟ معاذ کے لہجے کی حیرت نمایاں تھی۔ ہاں بیجی، اس حالت میں وہ سفر کرے گی؟ ابھی کوئی حرج نہیں، بیجی نے بے پرواہی سے کہا، مگر آپ اسے اپنے پاس رکھے نا۔ ہر جمعرات کو وہ میکے چلی جاتی، اس طرح تو اسے گھر رہنے کی عادت نہیں پڑے گی۔ سب پڑ جائے گی، بچہ ہونے کی دیر ہے۔ بچہ زنجیر ہوتا ہے، ساری دنیا سے ماں کو کاٹ کر اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے۔ ابھی بیچاری فارغ ہے تو 4 دن عیش کیوں نہ کر لیں؟ مگر بیجی، آپ اس کی عادتیں خراب کر رہی ہیں، اسے گھر کے کاموں کی عادت ڈالیں۔ کام ہی کتنا ہے، ابھی اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، 2-4 بچے ہو گئے تو زندگی بھر انہی کے بکھیڑوں میں پڑی رہے گی۔ بعد میں اس کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کا گلہ مجھ سے نہ کریں۔ کیوں کروں گی؟ لڑکی شریف طبیعت کی ہے، رفتہ رفتہ سب سکھا لوں گی۔ بہرحال شروع میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ساس لگتی نہیں۔ میں کیوں لگوں روایتی ساس؟ بیٹی بنا کر لائی ہوں اسے، میری کون سی زیادہ اولاد ہے؟ تیرے بعد وہی ہے جو کچھ ہے، میں اسے آزردہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اونچے گھرانے کی بچی ہے، میں اس سے کسی گھٹیا حرکت کی توقع نہیں کر رکھ سکتی۔ میرا بہت ادب کرتی ہے، تیرا بھی لحاظ کرتی ہے، اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی۔ کیوں خواہ سختی کروں؟ اندر لیٹی لیٹی رملی دل مسوس کر رہ گئی۔ ہائے، یہی ایک بات اسے مار رہی تھی کہ وہ حاجی صاحب کی بیٹی ہے۔ تھوڑی دیر ماں بیٹا ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ رملی جان بوجھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو معاذ کمرے میں آ چکا تھا۔ رملی نے اس سے نظر نہیں ملائی تو وہ خود ہی مسکرا کر بولا، تو بیجی کو رام کر لیا ہے تم نے بالا ہی بالا؟ رملی بڑی شائستگی سے ہنس پڑی۔ اجازت تو آپ سے بھی لینا تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس کے کالے کالے ہاتھ دیکھتے ہی رملی ادھر ادھر بچنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی، مگر اس نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور پوچھنے لگا، تمہارا دل نہیں لگتا یہاں؟ یہ بات نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے سے چہرہ پرے ہٹا کر بولی، کچھو باجی نے فون کیا تھا، مجھے بلایا ہے، کہہ رہی تھی پھر تم خود مصروف ہو جاؤ گی، چند دن آ کر میرے پاس رہ جاؤ۔ ہاں، معاذ ہنسا، اچھا جواز ہے، اور بڑے پیار سے دھیرے سے اس کے پیٹ کو چھوا۔ اللہ کرے تم جلدی مصروف ہو جاؤ، تمہارے پاؤں میں ایسی کئی زنجیریں پڑ جائیں اور تم کبھی بھی کہیں نہ جا سکو۔ رملی نے اپنا آپ چھڑایا اور آ کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور غور سے اپنے پاؤں دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں موٹے ہو گئے تھے یا سوجن آ گئی تھی، عجیب ہولیا ہو رہا تھا، جیسے سارے جسم میں ہولے ہولے پھونک بھر رہی ہو۔
ایسے میں لوگ عورت کو خوبصورت کیوں کہتے ہیں؟ کیسے احمق لوگ ہیں۔ تو کب جانا چاہتی ہو؟ معاذ بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس میں سے ایک عجیب سی گرم بھاپ نکل رہی تھی جسے خوشبو بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ گو پچھلے دنوں رملی کو ہر قسم کی خوشبوئیں بری لگتی تھیں، مگر اب ایک دم طبیعت سنبھل گئی تھی۔ اس کی نظر بے اختیار ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں بے شمار خوشبو سے بھری شیشیاں پڑی تھیں۔ پتہ نہیں کون سی خوشبو استعمال کرتا تھا۔ اس کے پاس ہمیشہ ایک مدھر سی خوشبو رہتی تھی۔ ہائے، اچھی خوشبوئیں استعمال کرنے سے کہیں صورت کا گھناؤنا پن بدلا ہے؟ جب آپ بیچ دیں، یعنی میں بیچ دوں؟ اس نے رملے کے کندھے پر اپنا مضبوط بازو رکھا اور بولا، قیامت ہے جو ہوئے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر کہ خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ مجھے اتنے مشکل شعروں کا مطلب نہیں آتا، رملی نے چڑھ کر کہا۔ تمہیں تو کسی شے کا مطلب نہیں آتا۔ معاذ کی آواز میں گلے ہی گلے تھے۔ رملی خاموش ہو گئی۔ اس کا چپک کر بیٹھنا بھی برا لگ رہا تھا۔ پھر معاذ خود ہی بولا، اگر تم اس ہفتے رک جاؤ تو اگلے ویکینڈ پر میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ آپ کیسے؟ الفاظ رملی کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ مجھے بھی ایک دفتری کام سے جانا ہے، اپنی موٹر پر جاؤں گا، تمہیں بحفاظت پہنچا دوں گا، بلکہ 2-3 دن تمہارے پاس رہ لوں گا، اگر تم گوارا کرو تو، یا اجازت ہو تو۔ رملی نے ڈرتے ڈرتے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہاں وہی اماوس کی کالی رات تہہ در تہہ بچھی ہوئی تھی۔ کڑوا سا گھونٹ نکل کر بولی، جس طرح آپ کی مرضی۔ رملی، تم ضد کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیا ضد کروں؟ مثلاً اپنی کوئی بات منوانے کے لیے لڑو جھگڑو چیخو چلاؤ، مجھے کوسو۔ اس طرح باتیں منوا کے عورتیں مردوں کو اپنی محبت کا یقین دلاتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر سے نہیں لڑتی، وہ اپنے استحقاق کو نہیں پہچانتی، یا پھر مجھے نہیں آتا، وہ دلگیر سی آواز میں بولی، یا لڑنا چاہتی ہو؟ آپ اتنے اچھے ہیں، ہر بات کو مان لیتے ہیں، تو میں کیوں لڑوں؟ اس نے پہلی بار بات بنائی۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے تم ہنسنا نہیں چاہتی ہو، بولنا نہیں چاہتی ہو، اور پیار کرنا نہیں چاہتی ہو۔ ایک بڑی سی برچھی رملی کے کلیجے کے پار اتر گئی۔ کتنا چھپایا من کا بید، دل تو ندیہ جتنا گہرا ہے، پر چہرہ آئینہ بن جاتا ہے۔ چہرے کو کن بادلوں میں چھپاؤں کہ برسات کا دھواں باہر نہ نکلے؟ اتنی دراڑیں کیسے چھپاؤں؟ کیسے بتاؤں کہ جینے کو بھی جی نہیں چاہتا؟ رملی نے گردن جھکا لی۔ آنکھوں میں کڑوے کڑوے آنسو آیا ہی چاہتے تھے، گلے میں گولے سے لٹک رہے تھے، تن لرزنے لگا۔ ضدیں تو محبت کرواتی ہیں، ضدیں تو لاڈ کا بحروپ ہوتی ہیں۔ ظالم، مجھے تو سیاہ ناگ نے ڈھس رکھا ہے۔ ٹوٹے دل کی کرچیاں چن کر چل تو پڑی ہوں، پر کرچیوں کا کیسا ساتھ؟ لگتا ہے بکھر جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یا مجھے ہی ذرہ ذرہ کر دیں گی۔ پہاڑ جیسا لمبا جیون کیسے بیتے گا یہ جھوگ؟ اندھیرے کنویں کے کنارے بیٹھ کر مایوسیوں کے کنکر پھینکنے سے جیون کا راستہ طے ہو جاتا ہے۔ کہاں جا کے کھولوں اپنے دل ملاتے ارمانوں کی گٹھڑی؟ تمہارے ساتھ میرا تن راضی نہیں، من شانت نہیں، میری زبان قفل ابجد کی طرح ہر بار تمہارے تکلم سے جدا ہو جاتی ہے۔ کیا کروں گی، کیا کروں گی؟ ببول کی شاخ سے لٹک رہی ہوں، یا تپتی ریت پر گر کر دم توڑ دوں گی؟ چاروں اور گہرا سناٹا ہے۔ اوہو، تم تو سوچ میں گڑ گئی، میں تو یوں ہی تمہیں چھیڑ رہا تھا۔ معاذ خود ہی شرمندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بے جی کہتی ہیں، پہلے ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکیوں کا دل سسرال میں نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ وہ مانوس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہنسا تو رملی کو زبردستی مسکرانے کا حوصلہ ہوا۔ تم اپنی تیاری کر چھوڑو، اگلی جمعرات کو انشاءاللہ چلیں گے، تمہارے ساتھ سفر کروں گی۔ یہ زندگی کا سفر کافی نہ تھا؟ سفر میں سفر کیوں؟ دکھ میں دکھ گرداب کیوں؟ کوئی پڑاؤ، کوئی چھایا تو ملے۔ آج رملی پہلے کی طرح چہک رہی تھی۔ شان بھائی نے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا تو رملی چونک گئی۔ اس وقت کھانے کی میز پر شان بھائی، کسرا باجی اور رملی بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ٹی وی پر ایک دلچسپ پروگرام چل رہا تھا۔ رملی نے سرخ دھاریوں والا لائلہ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور میک اپ بھی کافی گہرا تھا، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ رملی تو ہمیشہ خوشباش رہتی ہے، کسرا باجی نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میں پچھلے 2 دن سے نوٹ کر رہا ہوں، اس کا شوہر ساتھ تھا تو یہ بڑی سہمی سکڑی گمسم اور کھردری کھردری نظر آ رہی تھی، بہت کم ہنستی تھی، غور سے کوئی بات نہیں سنتی تھی۔
رملی نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں، یہ آپ کا محض خیال ہے، کسرا باجی نے پھر اسے سنبھالا دیا۔ مجھے تو ہمیشہ جیسی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، نئی نئی شادی ہوئی ہو تو شوہر کے سامنے ہنسی مذاق کرتے ہوئے ذرا جھجک سی محسوس ہوتی ہے، اور پھر یہ ہم سب سے چھوٹی ہے اس لیے شرمائی سی رہتی ہے۔ کیوں رملی؟ شان بھائی نے براہ راست سوال کر ڈالا۔ میرا خیال درست ہے، یہ تمہاری بہن کا۔ رملی نے سر نہیں اٹھایا بلکہ نمک دانی اٹھا کر مالٹے کی کاشوں پر نمک چھڑکنے لگی۔ اسے معلوم تھا شان بھائی 100% درست کہہ رہے ہیں۔ جب تک معاذ راولپنڈی میں رہا وہ سخت بیزار رہی۔ اصل میں اس کو معاذ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے بہت شرم آتی تھی۔ وہ یہ سب اپنے دل پر جبر کر کے کرتی تھی۔ لاہور سے لے کر پنڈی تک معاذ اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور ہنسی مذاق کرتا آیا تھا۔ راستے میں اس کا بہت خیال رکھا، جگہ جگہ رک کر کھانے پینے کے متعلق پوچھتا رہا، اسے لطیفے بھی سنائے، ہنسانے کی بہت کوشش کرتا رہا۔ جب ذرا سڑک خالی ہوتی تو گیئر چھوڑ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا، مگر رملی کیا کرتی؟ اس کے سب حرکتیں اچھی لگتی تھیں، بس اس کی صورت بری لگتی تھی۔ جب جی برابر دکھ رہا ہو تو کسی محبت بری کارروائی کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ سفر میں معاذ اور بھی رومانٹک ہو گیا تھا۔ 2 دن کسرا باجی کے ہاں رکا اور ہر وقت اس کے ساتھ نتھی رہا۔ رملی کو ہمہ وقت میک اپ میں ہی رہنا پڑا کیونکہ معاذ کو بنی سنوری عورت بہت پسند تھی۔ محبت میں وہ والہانہ پن کا قائل تھا، بعض باتوں میں انتہا پسند تھا۔ کھانا کھاتے وقت پہلے اس کی پلیٹ میں ڈالتا، سیب چھین لیتا تو پہلے کاش اس کی پلیٹ میں رکھ دیتا۔ وہ پانی کا گلاس اٹھاتی تو جھٹ جگ اٹھا کے پانی اس کے گلاس میں انڈیل دیتا۔ رملی خوش ہونے کے بجائے ان باتوں سے چڑ جاتی اور بیزاری کی ایک مستقل لکیر اس کی پیشانی پر نظر آنے لگی تھی۔ آج دوپہر معاذ اپنا کام ختم کر کے چلا گیا تھا اور جاتے وقت اس نے رملی کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، تم کب آؤ گی رملی؟ ارے! کچو باجی اچھی گھڑی کی طرح اندر سے نکل آئیں اور بولی، ابھی 2 دن تو ہوئے سے آئے اور واپسی کا پوچھا جا رہا ہے، اتنی بے اعتباری ہے معاذ بھائی؟ تو معاذ نے شرمندہ ہو کر رملی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ تو میرا فرض ہے کہ اس کا پروگرام پوچھ کر جاؤں۔ بس بس، کچو باجی نے معاذ کا بازو پکڑ کر کہا، اب آپ جائیں معاذ بھائی، اب جو ہمارا فرض ہوگا ہم ادا کریں گے۔ میں تو کم از کم 1 مہینہ اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ 1 مہینہ؟ معاذ نے حیرت سے کہا، پھر شرارت سے بولا، ایسے میں شادی کر کے کسی غریب پر عنایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ کا کیسے گزارا ہو رہا تھا اس کے بنا؟ اس پر رملی نے سر جھکا لیا اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ جب تو ہو رہا تھا گزارا کچو باجی، آپ کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، جب رملی نے آنا ہوگا ہم آپ کو فون کر دیں گے۔ اچھا رملی، اس نے رملی کی طرف پر امید نظروں سے دیکھ کر کہا، دشمنوں کے جھانسے میں نہ آ جانا، 2 دلوں کو یہ دنیا ملنے بھی نہیں دیتی۔ اس پر سب کے سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اور ہاں، وہ موٹر میں بیٹھتا ہوا بولا، بیجی کا دھیان رکھنا، وہ تمہارے بغیر زیادہ دن اکیلی نہ رہ سکیں گی۔ دیکھو اب دوسری چال چل رہا ہے، اور آپ جو ہیں ان کے پاس، اگر میرے ساتھ بات چل سکتی تو وہ بہو کیوں لاتی؟ یہ تو ٹھیک ہے، کسرا نے جواب دیا، پھر فوراً بولی، اب 6 مہینے میں ہی اتنا حق ملکیت نہ جتائیں معاذ بھائی، آپ تو بلا شرکت غیر اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، کچھ ہمارا بھی حق ہے، بھیج دوں گی جب دل چاہے گا۔ میں فون کرتا رہوں گا رملی، معاذ نے موٹر میں بیٹھ کر کہا۔ رملی نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ پروگرام بنتے ہی مجھے بتا دینا، لینے آ جاؤں گا۔ ہاں پہنچا دیں گے بابا، اب جا بھی چکو، کسرا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بھئی بڑا ظالم سماج ہے، معاذ نے مسکراتے ہوئے موٹر سٹارٹ کی۔ اس وقت ضروری ہو گیا تھا کہ رملی ایک نظر اس کو دیکھے اور مسکرا کر خدا حافظ کہے، مگر حلق میں نفرت کی تلواریں لٹک رہی ہوں تو آدمی کیسے مسکرا سکتا ہے؟ پر رملی اس پل صراط سے بھی گزر گئی۔ نظر اٹھا کر معاذ کو دیکھا، معاذ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، کتنی التجائیں تھیں ان کی آنکھوں میں، اور جو کالی دیوار میں 2 سفید گولیوں کی طرح دھنسی ہوئی تھیں۔ رملی کا دل چاہا کہ وہ ان آنکھوں کو پھوڑ دے، مگر وہ مسکرائی۔ مسکرا کر اس نے خدا حافظ کہا، ہاتھ ہلایا اور اندر آ گئی۔ اور واقعی معاذ کے چلے جانے سے گویا اس کے دل کا بوجھ اتر گیا تھا، ایک بھوت کا سایہ اس پر سے ہٹ گیا تھا۔ ہلکی پھلکی اور خوش باش لگ رہی تھی۔ دوپہر کو خوب سوئی، اٹھ کر گرم پانی سے نہائی، اچھے سے کپڑے نکال کر پہنے، کرینے سے لپسٹک لگائی اور کسرا باجی کے کمرے میں بچیوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پنڈی میں کافی سردی تھی اور یہ سردی اسے اچھی لگ رہی تھی،
اور جب کھانا کھانے کے بعد شان بھائی نے اسے ٹوکا تو اسے خیال آیا کہ واقعی معاذ کے جانے کے بعد سے اب تک وہ کافی چہک رہی ہے، مگر کیا کرتی، اتنے دنوں کی گھٹن بھی تو نکالنا تھی۔ اپنی اپنی جگہ دونوں کا خیال درست ہے، میں چہک ضرور رہی ہوں مگر معاذ کے جانے سے نہیں۔ آج میں نے جی بھر کر آرام کیا ہے، شاید آب و ہوا کی تبدیلی سے میری طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا ہے، بہت دنوں بعد میں اپنے آپ کو صحت مند محسوس کر رہی ہوں۔ خیر، شان بھائی پڈنگ کھاتے ہوئے بولے، مجھے مغالطہ ہوا ہوگا مگر میں نے یہ تبدیلی محسوس کی۔ شان، تمہیں تو ہمیشہ مغالطے ہوتے رہتے ہیں، کسرا باجی نے ہنس کر کہا۔ ہاں، جیسے دیکھا میں نے رملی کو اور شادی تم سے کر لی۔ کسرا باجی ہنسنے لگی۔ ابھی وہ کچھ کہہ نہ پائی تھی کہ کمرے سے چھوٹی بچی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم کی طرف دوڑی۔ کھانا ختم ہو گیا تھا، نوکر برتن اٹھانے لگے۔ رملی چاقو کی نوک سے مالٹوں کے چھلکے چھیدنے لگی۔ ہاں تو رملی بیگم، شان بھائی نے ہاں کو ذرا لمبا کر کے کہا۔ کیسی گزر رہی ہے؟ بڑی اچھی گزری ہے۔ کیسی لگی شادی؟ اس پر رملی ہنسنے لگی۔ شادی کوئی لگا کرتی ہے؟ شادی تو ہو جاتی ہے، پھر بھی نئے تجربات کیسے لگ رہے ہیں؟ رملی جانتی تھی کہ اب شان بھائی کی باری ہے۔ اپنی شادی سے پہلے وہ جی بھر کے انہیں تنگ کرتی رہی تھی اور اب وہ اسے چھیڑ چھیڑ کے لامعنی سوالات کر کے خوب بدلے لیں گے۔ میری ساس بہت نفیس قسم کے خاتون ہیں، یعنی ان سے ملنے کے بعد میں حیران ہو کر سوچا کرتی ہوں کہ کیا ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور شاید انہی کے دم سے یہ دنیا اچھی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا، تو ساس کی وجہ سے یہ شادی چل رہی ہے؟ جی؟ رملی نے چونک کر خوفزدہ انداز میں شان بھائی کی طرف دیکھا۔ تمہارا معاذ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا؟ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا یوں لگتا ہے جیسے نازک اندام پری کے ساتھ بھیانک دیو آ بیٹھا ہو۔ ایک گرداب سا رملی کے حلق میں بن گیا کہ بولنے کے سارے راستے مسدود ہو گئے۔ بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو آمادہ کر کے یہاں لائی تھی اور شام ہی سے ہر خیال بھلا کر خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسا اوچھا وار کیا تھا شان بھائی نے، ساری خوشیاں آنسو بن کر حلق میں ٹپک رہی تھیں۔ رملی اپنے حلق کا گولا نگل کر کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ کسرا باجی لوٹ آئیں۔ انہوں نے گود میں نو مولود بچی کو اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بیٹھتے ہی ہلکا سا دھواں رملی کے چہرے پر دیکھا اور ایک صفاقی سی شان کے چہرے پر، مگر موقع کو سنبھالتے ہوئے بچی کو چمکار کر بولی، خالہ کے پاس جائے گی؟ رملی نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر بچی کو اٹھا لیا۔ رملی اس وقت بچی اٹھانے کے موڈ میں ہرگز نہ تھی۔ اس نے بھی گفتگو کو نیا موڑ دینے کے لیے عافیت اسی میں جانی، لیکن جب اناڑی پن سے بچی کو اٹھایا تو کسرا باجی بولی، ذرا ٹھیک سے اٹھا، تھوڑے دنوں بعد تجھے اپنا بچہ اٹھانا ہوگا، بلکہ اسے زیادہ تر اپنے پاس رکھا کرو تاکہ تم بھی بچہ پالنے کا سلیقہ سیکھ لو۔ رملی شرما کر ہنسنے لگی، پھر بولی، آپ کی یہ بیٹی بہت پیاری ہے، کس پہ ہے؟ مجھ پر ہے۔ شان بھائی بڑی شان سے بولے، ظاہر ہے خوبصورت اور لائق بچہ ہمیشہ باپ پر ہوتا ہے۔ کسرا باجی نے چوٹ کی، نام کیا رکھا ہے کچھو باجی؟ رملی نے پھر پوچھا۔ تم سوچو نا، ابھی تک تو آپ نے سوچا ہی نہیں۔ امی جب تک یہاں رہیں نئے نئے نام تجویز کرتی رہیں۔ بڑی بیٹی کا نام زینب ہے تو میں اس کے ساتھ ملا کر نام رکھنا چاہتی تھی، مگر امی نے کہا لڑکیوں کا قافیہ ردیف نہیں ملانا چاہیے، پھر لڑکیاں ہی پیدا ہونے لگتی ہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو بس 2 لڑکیاں ہی کافی ہیں۔ بس جی، شان بھائی بولے، پیدا ہی 2 کریں گے؟ ارے بیٹا، نہیں چاہیے آپ کو؟ رملی نے حیرت سے کہا۔ بس بس، شان بھائی بیزاری سے بولے، لڑکے کی آرزو میں کہیں یہ لڑکیوں کی لائن نہ لگا دے۔ کسرا باجی ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ کسرا باجی کی پہلی بیٹی بالکل کسرا باجی پہ تھی، سانولی سلونی مستعد اور خوش ادا قریب ہی قالین پر کھیل رہی تھی۔ زینو، تم جا کے سو جاؤ بیٹا۔ کسرا باجی موضوع بدلنے کے لیے اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی، پھر رملی کی طرف دیکھ کر بولی، تم آئی ہوئی ہو، کوئی خوبصورت سا نام سوچو نا۔ جب تک نام نہیں ملتا آپ اسے لاڈلی بلایا کریں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ کسرا باجی نے مسکرا کر بچی رملی کے ہاتھ سے لے لی۔ رملی، تیرا ذہن اتنی جلدی کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا ذہن صرف شوہر کے زیر سایہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ شان بھائی نے پھر چوٹ کی۔ کیوں؟ کسرا باجی نے پوچھا۔ گرہن لگ جاتا ہے۔ اس پر پہلے تو کسرا باجی زور سے ہنسی، پھر انہوں نے شان بھائی کو گھورا کہ ایسی بات کیوں کہی انہوں نے، پھر بچی سنبھال کر کھڑی ہو گئیں اور بولیں، اچھا بھائی، اب تم سالی بہنوئی ایک دوسرے پر وار کرو، میں بچیوں کو سلا کر آتی ہوں۔
کسرا باجی کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، بچی آپریشن سے ہوئی تھی اور چونکہ پری میچور تھی اس لیے تنگ بہت کرتی تھی، کوئی اچھی آیا بھی نہ مل سکی تھی، اس لیے کسرا باجی کی مت ماری رہتی۔ ابھی بڑی بیٹی زینب صرف 2.25 سال کی ہوئی تھی اور لاڈلی کے آنے سے زینب اور زیادہ ضدی اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ رملی کو کسرا باجی کی حالت پر اور زیادہ ترس آتا، وہ تو شان بھائی اتنے خوش مزاج اور وسیع القلب واقع ہوئے تھے، ورنہ سارا دن جو گھر میں چوں چوں ہوتی رہتی تھی اسے کون برداشت کر سکتا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر عموماً رملی اور شان بھائی ہوتے تھے، کسرا باجی آتی بھی تو ملازم کو جلدی جلدی ہدایات دے کر بھاگ جاتی، اسی وقت لاڈلی کو دودھ پلانا ہوتا یا نیپکن بدلنا ہوتا۔ ایک رات رملی سے بولی، رمو تو صبح صبح اٹھ جاتی ہے، اپنے دلہا بھائی کو ناشتہ کروا دیا کرنا، کیا میں اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں نوالے ڈالوں؟ نہیں پگلی، ان کی عادت ہے کھانے کی میز پر اکیلے نہیں بیٹھتے، میں رات کو خان سامنے کو سب کچھ سمجھا دوں گی، مگر تو ذرا ان کے ساتھ بیٹھ جایا کر۔ روز ہی تو ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، مگر تو مجھے پکارتی رہتی ہے، تو آپ بھی آ جایا کریں نا۔ لاڈلی مجھے ساری رات جگاتی ہے، صبح 6 بجے زینب کے دودھ پینے کا وقت ہوتا ہے، اٹھ کر کچن میں جاتی ہوں، بوتل بنا کر لاتی ہوں، اسے پلا کر دوبارہ سلا دیتی ہوں۔ اس وقت لاڈلی سو رہی ہو تو میں بھی جلدی سے سو جاتی ہوں، بس یہی 2-3 گھنٹے ملتے ہیں مجھے سونے کے لیے، پھر سارا دن کہاں سونے کی فرصت ملتی ہے۔ رملی نے اب دیکھا کسرا باجی کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، رنگ تو پہلے ہی سانولا تھا، اب اور بھی مرجھا گیا تھا، پیٹ لٹک آیا تھا، بال الجھے ہوئے تھے، کیسی بدی اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ توبہ ہے، 2 بچوں میں ہی عورت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ کیسی ملیح اور کڑکڑاتی جوانی تھی ان کی، چہرے پر اتنا نمک تھا کہ آنکھ ہٹانے کو دل نہ چاہتا۔ دل ہی دل میں رملی کو ان کے اس طرح لٹ جانے کا بہت افسوس ہوا، غصے سے بولی، رات کو شان بھائی کو جگایا کرو، آخر ان کا بھی کچھ فرض ہے۔ کسرا باجی معنی خیز انداز میں مسکرائیں، ابھی تجھے پتہ نہیں ہے کہ شوہر کیا ہوتا ہے؟ شوہر بس ایک ہی فرض ادا کرنے عورت کے قریب آتا ہے، اس کے علاوہ گھر کے اندر وہ کسی تعاون کا قائل نہیں ہوتا۔ نہیں کچھو باجی، آپ نے انہیں سر پر چڑھا رکھا ہے، رات کو جھنجھوڑ کر جگا دیا کرے اور بچی ان کی گود میں پٹک دیا کرے۔ کیسے جگایا کروں؟ جب سے بچیاں ہوئی ہیں وہ الگ کمرے میں سوتے ہیں۔ الگ کمرے میں سوتے ہیں؟ رملی نے حیرت سے کہا، سارا دن تو وہ آپ کے کمرے میں ہوتے ہیں۔ ہاں، مگر رات کو ادھر ساتھ والے کمرے میں جا سوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لڑکیاں روتی ہیں تو میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، مجھے صبح تازہ دم ہو کر دفتر جانا ہوتا ہے۔ یہ کیسی رفاقت ہے باجی؟ وہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، مرد کو سارا دن ایک دنیا سے لڑنا ہوتا ہے، ہم عورتیں تو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کی نیند کا پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر دفتر جا کر ایک ایک سے لڑتے رہیں گے اور جانے کتنی خرابیاں کر کے آئیں گے۔ شروع میں نے انہیں زبردستی اپنے کمرے میں سلایا تھا، شام کو انگارہ بن کر واپس آتے تھے، اب تو ان کی وہی پرانی خوش مزاجی پھر لوٹ آئی ہے۔ ویسے باجی، رملی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ ان کے ناز بھی بہت اٹھاتی ہیں، میں تو کبھی اتنے نخرے نہ اٹھاؤں، تمہارا شوہر اور طرح کا ہے، کچھو باجی نے آہستہ سے کہا، وہ بیچارہ اپنی صورت کی وجہ سے تم سے دبتا بھی ہے، ایسے شوہر کم ہوتے ہیں، جن شوہروں کو کسی قسم کا احساس کمتری ہو وہ بیویوں کے ناز اٹھا لیتے ہیں، دوسری قسم کے شوہر نہیں اٹھاتے۔ کاش کسرا باجی یہ سب نہ کہتی، بھلا اس کو بندوق کی گولی مار لیتی، یوں لگا وہ جیسے آسمانوں سے لڑکتی ہوئی زمین پر آ رہی ہو، اور زمین بھی اتنی سخت جو کہ اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو چاٹ رہی ہے۔ گو یہاں ہر شخص کو احساس ہے کہ میرا شوہر بدصورت ہے، اف، میرے مقدر میں مایوسیاں کیوں لکھی ہوئی ہیں، کاش میرا شوہر خوبصورت ہوتا، بلا سے سخت گیر ہوتا، ظالم ہوتا، شداد ہوتا، میں اس کی ہر سختی سہ لیتی، مگر ایسا نہ ہوتا کہ پاس بیٹھتے ہوئے گھن آئے، بات کرنے سے بکائیاں آنے لگیں۔ اب سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ میں مجبور ہوں اور یہ دکھ جھیل رہی ہوں، اور کتنی بے غیرت ہوں میں۔ رملی کے چہرے نے اتنے رنگ بدلے کہ کسرا باجی گھبرا گئی، پھر اس کے قریب کھسک آئیں اور محبت بھرے لہجے میں بولیں، رملی یقین کرو، معاذ جیسے شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کیا اچھائی ہوتی ہے ان میں بھی تو سنوں۔ رملی ایک دم پھٹ پڑی اور پھر زاروں کے تار رونے لگی۔ کسرا باجی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس کا ہاتھ تھام کر بولی، تم دیکھتی نہیں وہ تمہارا کتنا خیال کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے تم سے، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا بدصورت شوہر احساس کمتری کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، وہ محبت نہ کریں، ناز نہ اٹھائیں تو اپنے عیب پر پردہ کیسے ڈالیں؟ یہ بات ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی رملی، احساس کمتری کے مارے ہوئے شوہر دوسری انتہا پر بھی جا سکتے ہیں،
مثلاً وہ اپنے عیب چھپانے کے لیے آزار بھی دے سکتے ہیں، بیوی پر زندگی کی ہر خوشی حرام کر سکتے ہیں، اور میں اس کا اندازہ کرنا بھی نہیں چاہتی۔ رملی آنسوں میں ڈوبی ڈوبی بولی، شادی کرتے وقت آپ میں سے کسی کو بھی رحم نہ آیا؟ آپ نے تو معاذ کو دیکھا تھا، آپ کو تو معلوم تھا کہ وہ مکروہ صورت ہے، آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، آپ ہی مجھے بتا دیتی۔ پھر تم کیا کر لیتی رمو؟ میں انکار کر دیتی، میں زہر کھا لیتی، میں اس طرح روز روز سے زہر نہیں کھایا جاتا، روز روز مجھ سے مرا نہیں جاتا۔ پگلی ہے تو۔ کسرا باجی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، پھر تھپ تھپانے لگیں۔ بہادر بنو رمو، زندگی میں سب کچھ ایک ہی بار نہیں مل جاتا۔ میں تو ہر مرد کی شکل و صورت کو ثانوی درجہ دیتی ہوں۔ پھر معاذ کوئی ایسا برا بھی نہیں، بس چیچک کے نشان ہیں اس کے چہرے پر۔ مرد کالے کلوٹے ہی بھلے لگتے ہیں، تم دیکھو اس کے اندر کتنا خوبصورت انسان ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے تو یوں لگتا ہے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اس کی ماں کتنی نیک خو ہے، کتنا پیار کرتی ہے تم سے۔ ایک میری ساس بھی تو ہے، توبہ، خدا مرتے وقت بھی اس کی صورت نہ دکھائے۔ میں تو جب سے پنڈی آئی ہوں بے حد مسرور ہوں، یہاں بچوں کے ساتھ جاگا کرتی ہوں، مگر شکر ہے اس کے مظالم برداشت نہیں کرنا پڑتے۔ زندگی سمجھوتے کا نام ہے، ازدواجی زندگی میں صرف صورت اہم نہیں ہوتی، جوں جوں زندگی گزرے گی تمہیں پتہ چلے گا۔ رملی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسرا باجی کے کندھے لگی، بس روتی رہی۔ یہ تو کسرا باجی بھی سمجھ رہی تھی کہ شادی کے بعد رملی چپ چپ رہنے لگی ہے، وہ پہلے جیسی شوخی اور شگفتگی اس میں نہ رہی تھی، مگر وہ سوچتی تھی رفتہ رفتہ بچے ہو جائیں گے تو خود ٹھیک ہو جائے گی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد عورت کو دنیا میں کوئی چیز ان سے زیادہ اہم نہیں لگتی۔ انہیں معلوم تھا مرد کا کردار اور عادات و اطوار ہی بالآخر عورت کو مسخر کر لیتے ہیں۔ شکل و صورت بیوی کی ہو یا شوہر کی، سراب ثابت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر اچھی شکل کے پیچھے اچھا مرد ہو۔ تھوڑی دیر تک کسرا باجی نے رملی کا سر اپنے سینے سے لگائے رکھا، اسے سہلاتی رہیں، پیار کرتی رہیں۔ جب رملی کا سارا غصہ، سارا غم، سارا غبار نکل گیا تو اس کی سسکیاں بھی تھم گئیں۔ دوپٹے کے کونے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، کچھو باجی، میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر آپ کو کیا معلوم ان چند مہینوں میں مجھ پر کیا گزری ہے۔ ہر رات مرتی ہوں، ہر صبح جی اٹھتی ہوں، میں سوختہ تن ہو چکی ہوں، کسی دن ٹوٹ جاؤں گی، بکھر جاؤں گی، مٹ جاؤں گی۔ نہیں میری گڑیا، کچھو باجی نے اسے پیار کر لیا، میں جانتی ہوں تو ہم سب بہنوں سے زیادہ بہادر ہے، تو اپنے ابا جی اور امی جی کی لاج رکھے گی اور ہمیشہ اچھی بیوی بن کے رہے گی۔ رملی کی آنکھوں میں کچھ تازہ دم آنسو آ گئے۔ معاذ کو کبھی یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ تو اسے پسند نہیں کرتی، تو مرد کی فطرت کو بالکل نہیں جانتی۔ تو کیا کر لے گا میرا، طلاق ہی دے دے گا نا؟ اف! کسرا باجی کو بہت تکلیف پہنچی۔ اتنی جلدی اتنے بڑے نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے، ہر مسئلے کا حل صرف طلاق نہیں ہوتی۔ تمہارا بچہ ہونے والا ہے، اب اس کے بارے میں سوچو۔ جہنم میں جائے یہ بچہ بھی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے رمو۔ فرض کرو 2-4 سال تمہارے ہاں بچہ نہ ہوتا، یا ڈاکٹر کہہ دیتی کہ خدا نہ خواستہ تم تخلیقی اہلیت سے محروم ہو، تو پھر؟ اپنے تمام تر ظاہری حسن کے باوجود تمہیں کوئی پسند نہ کرتا، یہ بدصورت شوہر بھی تمہیں ٹھکرا دیتا اور کہتا مجھے تو وہ عورت خوبصورت لگتی ہے جس کی گود میں بچہ ہو، خواہ اندھی ہو، لولی ہو یا لنگڑی ہو۔ کاش ایسا ہی ہوتا اور یہ شخص مجھے ٹھکرا دیتا۔ رملی نے شدید غصے میں نتنے پھلا کر کہا، بے وقوف، تو اس وقت جذباتی ہو رہی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تو کیا کہہ رہی ہے۔ خیر کچھ وقت لگے گا تو آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی زندگی کو۔ رملی پھر رونے لگی۔ ازدواجی زندگی میں مرد اور عورت کی صورت ثانوی درجے پر آ جاتی ہے۔ اصل چیز فطرت کا حسن ہوتا ہے، تم بھی اس کے اندر کا حسن تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ میں تو جینا بھی نہیں چاہتی اور آپ کہتی ہیں کہ اندر کا حسن تلاش کروں، اب مجھے ہی دیکھو۔ ایک دم کچھو باجی بول پڑی، میرا شوہر مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، عام مردوں سے زیادہ دلکش ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں اس کے ساتھ چلنے کے لائق بھی نہیں ہوں، اس کے ساتھ زیب نہیں دیتی، تو میں کیا کروں گی؟ خیر آپ اپنے آپ کو معاذ کے ساتھ نہ ملائیں، آپ اس سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ یہ تو محض تمہارا خیال ہے جو میری عزیز بہن ہے، تم نے کبھی شان سے اس کا خیال پوچھا ہے؟ یہ سارا بس سوچ کا فرق ہوتا ہے رمو، جس کو جیسا سمجھ لو وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ تمہارا بچہ ہو جائے گا نا تو تعلقات کی ایک نئی بنیاد پڑے گی، تیری سوچ میں بھی فرق آ جائے گا۔ مجھے اس بچے سے کوئی دلچسپی نہیں کچھو باجی، اور میں قیامت تک معاذ کو پسند نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کی زیادتی کو رو پیٹ کر نبھاؤں گی
اگر نبھا سکی تو، اور پھر ایک بدصورت بچہ لے کر مجھے کیا کرنا ہے؟ او بے وقوف! کسرا باجی ہنسنے لگی۔ بچہ کیوں بدصورت ہوگا؟ کیا تم اس میں شامل نہیں ہوگی؟ اور کیا خبر بچہ صرف تم پر ہو اور معاذ کے نقوش بھی کچھ ایسے برے نہیں؟ ظاہر ہے، رملی جلدی سے بولی، آپ لوگ باتوں باتوں میں طنز کے خنجر مار کر میرا دل زخمی کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت کسی نہ کسی بات سے مجھے احساس دلاتے رہتے ہیں کہ میرا شوہر بدصورت ہے۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ میں پتھر کا ٹکڑا ہوں، بے حس تودہ ہوں، یا زمانے بھر کی احمق لڑکی ہوں؟ کسرا باجی کو احساس ہوا کہ اس نے آج غلط بات کہہ دی تھی۔ جب سے رملی اس کے گھر آئی تھی وہ اس کی اداسی اور خاموشی محسوس کر رہی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر رملی کو کریدتی نہیں تھی۔ وہی ہوا، ذرا ہوا دی تو وہ بھڑک اٹھی۔ اس وقت باہر شان کی موٹر رکنے کی آواز آئی تو کسرا باجی بولی، اب تم جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور ہاتھ منہ دھو کر ٹھیک ہو جاؤ۔ شان ضرور پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے، اور ان کے آگے کوئی بودی بات نہ کرنا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے مسائل اور ان کی کمزوریاں اپنے شوہر کے آگے کھول کر نہیں رکھا کرتی۔ رملی دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔